15 سال آپ کا یہ تجربہ رہا اور 15 سال آپ اس رستے پہ گامزن رہے، تو اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون سی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے مین سٹریم میں آ کے قومی ادارے میں شامل ہونے اور ہتھیار رکھنے کا فیصلہ کیا؟ جی، پہلی وجہ تو دیکھیں یہ ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہم نے دیکھا، جو محسوس کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. کافی ان مسئلوں پہ میرے اختلافات رہے ان لوگوں کے ساتھ، کافی فیصلے ہوئے. وہی فیصلے کر کے یہی تنظیمیں جو اپنے فیصلوں سے مکر جاتی ہے، جو ریٹرن میں میرے ساتھ موجود ہے، انہی فیصلوں سے یہ لوگ جو ہے مکر گئے ہیں. ان کے علاوہ یہ لوگوں کو استعمال کر رہے تھے، جیسے خواتین کا استعمال کرنا، اس کی ہم نے کافی مخالفت کی. اور بچوں کا استعمال کرنا، اس کی ہم نے کافی مخالفت کی. لوگوں سے بھتہ لینا، اس کی ہم نے کافی مخالفت کی. تو میرے کافی نظریاتی مخالفات تھے ان سے، جو آخر تک چلتے رہے. میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے وطن جا کر اپنے لوگوں کو سمجھاؤں، اپنے لوگوں کو یہ پیغام دوں جتنا مجھ سے ہو سکے، اور یہ میں نے اپنا فرض سمجھ کے کیا ہے. گلزار امام پکڑا گیا. گلزار امام کے پکڑنے کے، گرفتار ہونے کے باوجود ریاست کا کتنا بہترین رویہ اور اچھا رویہ کہ جس کی کوئی توقع نہیں تھی، گلزار امام کے ساتھ رہا. اس سے میں کافی متاثر ہوا. تو میں نے بھی اپنے مذاکرات شروع کیے. میں یہاں آ گیا، مجھے یہاں پر عزت دی گئی، ریاست نے مجھے گلے سے لگایا، ریاست کی ذمہ دار ایجنسیوں نے ہمیں گلے سے لگایا. ان کا میں نے رویہ دیکھا، اور بالکل ہم نے یہی کہا کہ جو کچھ کیا ہم نے اپنا سارا وقت ضائع کیا. نہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے، نہ جو ہے خود کوئی اچھا کام کر سکے، بغیر جو ہے یہی جو آپ لوگوں نے دیکھا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ خواتین اور بچوں کا استعمال جب انہوں نے شروع کیا اس کے آپ مخالف تھے، تو خواتین اور بچوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ؟ جی، خواتین اور بچوں کو ایک تو یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے ایسے کچھ شاعر رکھے ہوئے ہیں جو ان کے اشاروں پہ گاتے ہیں، ان کے اشاروں پہ ان کے جو ہے ساز بجتے ہیں. لوگوں میں اور نوجوانوں میں جو جذبات پیدا کرتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے. بعد میں پھر خواتین کو استعمال کرنے کا بھی ان کا یہی اصل مقاصد ہے، تاکہ نوجوان لوگوں میں جذبات ابھرے، نوجوانوں کو جذبات دینے کے لیے. لیکن اصل مقاصد ان کی کچھ اور ہے. اصل مقاصد کیا ہیں ان لوگوں کے؟ بلوچستان کی خدا نخواستہ علیحدگی چاہتے ہیں پاکستان سے، یا کیا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، علیحدگی کی اگر یہ لوگ علیحدگی چاہتے تو آج خود 6-7 ٹکڑوں میں بٹے نہیں رہتے. اگر بلوچ کی بات ہے، علیحدگی کی کوئی بات ہے، تو آپ لوگوں کا مقصد ایک ہے، آپ لوگوں کی پھر منزل ایک ہے. پھر آپ لوگ ایک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کیوں ان کی اختلافات ہے؟ مہران اور ایئر بیار کس بات پر لڑے؟ وہ بھی یہی پیسے پر لڑے. ایئر بیار کا جو ہے ریکارڈ پر ان کے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے ارب کا جو ہے کرپشن کا ان کے اوپر جو ہے الزام انہوں نے لگا دیا، کتنے پیسے جو ہے مہران نے کھائے ہوئے ہیں صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے. باقی کوئی آزادی کی جنگ نہیں ہے، بلوچ کی کوئی جنگ نہیں ہے. یہ بیرون ملک کے ایجنڈے ہیں. لوگ اپنی جو ہے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں. بلوچ قوم کو خوار و ذلیل کیا ہوا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ہمارے پشتوں کا ایک ٹپا ہے کہ سوک پر آزاد عمل کنزی یا ڈیر غریب شی یاد یار دغا مزینے، کہ کوئی اپنی مرضی سے اپنے ملک کو نہیں چھوڑتا، یا زیادہ غریب ہو جاتا ہے یا پھر عشق کی وجہ سے وہ ادھر جاتا ہے. تو ان لوگوں کے بیانیے میں بھی کچھ وزن تو ہوگا نا. کوئی زیادتی ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ جیسے لوگ بھی مجبور ہو کے یا کچھ عرصے کے لیے چلو دھوکہ کھا کے ان کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں، جب میں اس جوت کا حصہ بنا بھی میرے پاس سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور جب میں یہاں رہا، اس کے بعد میں ہمسائے ممالک میں گیا، وہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک مجھے مل رہے تھے. جب میں نے اختلافات شروع کیے، آنے سے کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے کافی آفریں دی گئیں.
مختلف تنظیموں کی طرف سے کہ آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، ہم ٹھیک ٹھاک آپ کو سنبھالیں گے، آپ کے جتنے دوست ہیں ان کو سنبھالیں گے، آپ جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ جب ہم نے یہی دیکھا کہ حقیقت ان میں نہیں ہے، کوئی سچائی ان میں نہیں ہے، تو پھر جتنا کچھ ہم نے کیا وہ خواہ میں جو ہے ہم نے کیا۔ جب ہمیں سمجھ آئی تو مزید رہنے کا ہم نے وہاں پہ فیصلہ نہیں کیا، ہم آ کر قومی ادارے میں شامل ہو گئے۔ حقیقت ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لیڈران ہیں وہ تو اب خود عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں بیٹھے رہے ہیں، اپنی فیملیوں کو وہاں جو ہے بلایا ہوا ہے۔ یہ صرف غریب لوگوں کے لیے ہے۔ جب یہاں سے لوگوں کو ٹھگا کر، دھوکہ دے کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، ان کے لیے پھر واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے واپس آ جائیں۔ تو اس حساب سے بس یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ آپ سے اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لوگ گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن جو افغانستان کا بلوچ حصہ ہے اس کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے گریٹر کا، یہ لوگ گریٹر بلوچستان کا جو بات کرتے ہیں، میرے خیال اب اس سے وہ کافی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب وہ کوئی پرانا ان کا نعرہ تھا گریٹر بلوچستان، اب صرف میں بھی اس چیز کے یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس بلوچستان کی آپ بات کرتے ہیں، پھر دوسرے بلوچستان کی کیوں بات نہیں کر رہے ہیں آپ؟ افغانستان میں جو بلوچ علاقے ہیں ان بلوچستان کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کیا صرف یہاں سے ہی یہ چیز کرنا ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کا رابطہ کس طرح ہوا اور ریاست کے اور آپ کے مابین پھر کیا طے پایا؟ جی دیکھیں، طے کچھ نہیں پایا ہے ہمارے اور ریاست کے درمیان۔ ہم نے یہی کہا کہ ہمیں آنا دیں، ہم اپنے ملک آنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ریاست نے ہمیں گلے سے لگایا۔ اور ابھی تک ریاست اپنے وعدے پہ قائم ہے؟ جی بالکل بالکل، ریاست اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی گئی اس دوران؟ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ میں خود آیا ہوں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، بلکہ میں 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ سارے 70 لوگ میرے ساتھ آئے ہیں۔ تو میں کوئی پہلا شخص نہیں ہوں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مجھ سے پہلے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا ریاست نے ان کے ساتھ کچھ کیا؟ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اپنے روزگار کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ جو باقی 70 آئے ہیں تو ان کو بھی ریاست نے تو کوئی چھیڑا تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں۔ اچھا، یہ جو ریاست سب کو گلے سے لگا، سب کو گلے سے لگایا